ملک میں گدھوں کی تعداد میں 1 لاکھ کا اضافہ۔ اقتصادی سروے کے مطابق سال 2019-20 میں 55 لاکھ گدھے تھے، جبکہ رواں مالی سال کے دوران یہ تعداد 56 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالات تھے۔ آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا، اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا، اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا، پورے سندھ میں روشنی ہوتی تھی۔ گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان میں گدھوں کی تعداد 55 لاکھ ہو گئی ہے، اور ایک بات اور بتا دوں، اس میں سیاسی گدھے شامل نہیں ہیں۔ Camel's milk and urine to treat cancer، یعنی اونٹ کے دودھ اور پیشاب کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ استعمال کرنے سے کینسر کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کینسر کے ٹریٹمنٹ کی طرف اشارہ فرما دیا تھا۔ لاہور میں گدھوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا ہے۔ محکمہ لائف سٹاک پنجاب کے مطابق پاکستان دنیا میں گدھوں کی تعداد کے حوالے سے تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے۔ فرماتے ہیں میں 3 سال انقلاب کے دور میں رہا، اور جب امریکہ نے اینٹی پلاسٹک میزائل مارا، میڈیا والوں نے امام خمینی سے سوال کیا، میں اس وقت موجود تھا ان کے پہلو میں۔ کہتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا کہ امام آیت اللہ خمینی، آپ کے پاس آپ کے گھر پہ اینٹی پلاسٹک میزائل پھینکا گیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں امام خمینی نے کچھ نہیں کہا، فقط قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ ایک آیت پڑھی، کا کون سی آیت؟ کا انہوں نے فقط کہا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کہتے ہیں یہ آیت پڑھی، امام کمرے میں چلے گئے، زمانے والوں نے دیکھا کہ اس اینٹی پلاسٹک میزائل کے پنکھے میں ایک چڑیا داخل ہوئی اور سمندر میں پھٹ کر گر گیا۔ ارے اب تک نہیں سمجھے؟ اللہ نے بتایا کہ وارث کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکر۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف گدھوں کی تعداد میں جو 1 لاکھ اضافہ ہوا ہے وہ تو فیکٹ ہے، بہت گدھے یہاں پر آ گئے ہیں، لیکن باقی مجھے بتایا جائے کہ کہاں پر اضافہ ہوا ہے۔ لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے۔ یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا۔ سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی۔ صرف لاہور میں گدھوں کی تعداد 41,000 سے تجاوز کر گئی، یہ انکشاف کیا ہے محکمہ لائف سٹاک پنجاب نے۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی، رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں قلعے بنا کے لگائے، زمین ٹھہر گئی۔ جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گا؟ ایسے تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے دنیا میں۔ سب سے زیادہ گدھے ایتھوپیا اور اس کے بعد چین میں ہیں، تو پاکستان تیسرا بڑا ملک ہے گدھوں کی حوالے سے اگر بات کی جائے۔ تعداد یہاں پر دنیا بھر میں 30 نمبر پر ہے۔ آج دنیا نام لیتی ہے کس کا؟ مائیکل، ڈارون، نیوٹن، آئنسٹائن۔ انہوں نے یہ کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ بھی کیا ہے مسلم سائنٹسٹوں کے تھیوری کو چرا کر، مسلم سائنٹسٹوں کی مطلب نالج کو کنورٹ کر کے اپنے نام پہ ایجاد کر لیا۔ اتنی ترقی کر لی، منٹوں میں گھنٹوں میں سفر طے ہو جاتا ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے، آج ایسے طیارے بن گئے جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیزی سے اڑتے ہیں۔ میرے آقا کتنی دیر میں سفر کر کے آئے، بڑی تیز رفتار سفر ہو رہا ہے۔ آپ سردیوں میں جب بستر سے اٹھتے ہیں نا، سبحان اللہ، میرے آقا بیت المقدس تشریف لے گئے مکہ پاک سے، 7 آسمانوں کی سیر کی، فرشتوں نے مبارکبادیاں پیش کی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا پہنچے، رب کا دیدار کیا، نہ جانے وہاں کتنا وقت گزارا، جنت کے طبقات دیکھے، جہنم کے طبقات ملاحظہ فرمائے۔ نبی پاک واپس اپنے گھر پہنچتے ہیں، کتنی دیر لگی؟ علماء لکھتے بستر ابھی تک گرم تھا۔
ناسا جو امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا ہے خلا سے متعلق، اسپیس سے متعلق جو تحقیقات کی جاتی ہیں، اس کا نام ہے NASA ناسا. تو انہوں نے باقاعدہ ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آؤٹ کی تھی، اور اس کے بعد پھر کسی مسلمان نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا. کہا جب چاند پہ گئے تو خود چاند کے اوپر ایک عجیب سی لکیر نظر آئی ہے، جیسے چاند کو کاٹ کے دوبارہ جوڑا گیا. نہیں ہے حضرات، ون شکل قمر، سورہ قمر کے اندر ہے کہ چاند کو تم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے حبیب نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کو مشرق بھیجا، دوسرے کو مغرب. آج بھی جب سائنس کھل کے اعلان کرے گی تو ماننا پڑے گا محمد مصطفیٰ کے معجزات سب سے زیادہ ہیں. یہ کرونا وائرس ایک انسانی شکل میں آیا اور اس سے پوچھا، بھیانک شکل تھی، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں کرونا وائرس. بھائی کس لیے آیا؟ تو کہنے لگے کہ خواب کے اندر کہ میں کرونا وائرس ہوں. وہاں جہاں سے یہ چائنا میں شروع ہوا تھا کہ وہاں ایک عائشہ نامی عورت سے زیادتی ہوئی، اس کے منہ پر پٹی باندھ رکھی تھی، 3 درندوں نے زیادتی کی، وہ بول تو سکتی نہیں تھی. اس نے دل میں اللہ کے آگے رو کے ایسا دکھڑا سنایا کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے کہ کوئی میرا ہمدرد، کوئی مجھے بچانے والا نہیں. تک وہ زیادتی کر کے فارغ ہوئے، نقد کرونا وائرس کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا. 3 بندے تو وہی پڑ گئے. کھانے کی چیز میں مکھی کے لیے کیا کرو؟ پورا ڈبا دو اور نکال کے پھینک دو. کیوں؟ آپ نے فرمایا ایک پر میں مکھی کی اگر بیماری ہے تو دوسرے میں اللہ نے شفا اینٹیڈوٹ رکھا ہے اس کا، اور سائنٹیفیکلی اپرووڈ ہے، اور سائنٹیفیکلی اپرووڈ ہے. اس کی پورے ریسرچ آپ پڑھ لیجئے مکھی کے دونوں کی پروں کی. قرآن ہے دل لگی ہے. ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں آپ نیند زیادہ کریں، جتنا آپ سوئیں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا اور وہ متحرک نہیں رہے گا، نقصان نہیں کرے گا. تو جب سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ تو مر بھی جاتا ہے. کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ، جیو نیوز، لاہور.